السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص والا عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے نور کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اعمال میں اتار دے، موت کے بعد ہمارے قبر کی وحشت کو اس نور سے دور فرما دے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور محشر میں بھی۔ اللہ رب العزت ہماری پردہ داری فرمائے، ہمیں پردوں میں رکھے، ہمیں حیا کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہماری کمیوں کو، خامیوں کو دور فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج کی ہماری سورت ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں جس کا آغاز ہے، اور سورہ یونس جو ہے وہ 109 آیات پر مشتمل سورت ہے، اس میں 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتیں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین سے بحث کرتی ہیں۔ یہ صورت، اس میں ایک نبی کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کے حوالے سے صورت کا نام ہے۔ اور یہ صورت جو ہے مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے مکی صورتیں ہم سب جانتے ہیں توحید اور رسالت پر مبنی ہیں۔ صورت کے مرکزی مضامین بھی یہی ہیں کہ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراض کے جواب دیے ہیں، ان کے طرز عمل کی مذمت ہے، انہیں تنبیہ کی گئی کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی اور دنیا آخرت دونوں میں، ان کو پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اس صورت میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات تھوڑے مختصر بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں، اور کافروں کو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ تو مکی صورتوں کا جو طرز ہے وہ یہی ہے کہ توحید، آخرت، رسالت کی بات ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ مکی صورتیں ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ مکی صورتیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا عمل بار بار دہراتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہوگا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو۔ اور اس صورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو آیات ہے، آیت نمبر 98 حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا جو فرمائی وہ اللہ کی کتاب سے فرمائی، حروف مقطعات سے اس کی آغاز ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ ہی جو آیت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کے بارے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اور لوگوں کو کیا تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی۔ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، جو ایمان لے آئے انہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دیں جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا اللہ ہمیں پسند فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ویسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبق کا آغاز کریں گے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت کا عظیم کلام کہ یہ کتاب، یہ آیتیں، یہ باتیں اس کتاب کی ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو خالق ہیں، جو مالک ہیں، جو معبود ہیں، جو لائق عبادت ہیں، کائنات کا سارا نظام ان کی توحید پر، ان کی ربوبیت پر اور قدرت پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جب بھی نظام اور دلائل قدرت کی بات ہوگی نا، اور اس پر غور و فکر ہوگی، تو انسان جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 کے بعد جہاں اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل دیے، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے آگے بتایا کہ جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے، آیت نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی میں مگن اور اسی دنیا پر مطمئن ہو گئے ہیں، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں انہی منزلوں تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات اور اس کے نیچے بہتی نہریں۔ کتنا مزہ آئے گا! انشاءاللہ ہم سب ضرور جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں موت کی سختی سے بچائے گی، اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں جنت کے باغات تک پہنچائے گی۔ انشاءاللہ ہمارا شمار تصدیق کرنے والوں میں ہوگا، تصدیق کرنے والے جن کا اللہ نے دائمی انجام بتا دیا کہ ان کا دائمی انجام تو جنت کے باغات ہے۔ دیکھیں، تکذیب، جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ عجلت باز ہے، جلد باز ہے انسان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ کیسے جلد باز ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، تو ان کی مہلت تمام کر دی جاتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ سرکشی میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو انسان جلد باز ہے، یہ تو ہے، وہ جلدی ہر چیز مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے عذاب بھی مانگ لیتا ہے، ہلاکت کی دعائیں بھی مانگ لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اور انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی فطرت عطا نہ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صبر حوصلے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں مداومت والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں متانت والا بنائے۔ اور جھٹلانے والوں کا حال، جو جھٹلاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں، آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کرتے کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، نہ میں دوسرا قرآن لا سکتا ہوں، نہ میں اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ کلام خود بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تم نے مجھے کسی استاد کے ساتھ علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر نہیں سنا، نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا میں ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر سکوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟ یہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو کہ بالکل واضح باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی واضح ان کو کلام پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، تکذیب کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود گمراہی کا شکار تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سچائی کیسی؟ ایسی سیرت، ایسی سچائی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانہ کفر میں تھے اور روم کے بادشاہ ہرقل نے ان سے سوال کیا تھا کہ نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تاریخی بیان ہے، تاریخی بیان۔ کہتے ہیں کہ ہرقل نے ان سے سوال کیا، ان کا جواب سن کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا، وہ جانتے تھے۔ آپ نے نہ کسی سے کتاب کا مطالبہ کیا، نہ کسی استاذ کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آئے،
اور کتاب بھی کیسی؟ جو علم اور اصول کے نوادر، علم اور احکام کی باریکیوں، علم اور اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں کے واقع، جو پہلے لوگ تھے ان کے واقعات اور ان کی جو چھپی ہوئی راز کی باتیں ان پر مشتمل تھی۔ ایسی کتاب جس کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑے ادیب اور شاعر بھی عاجز تھے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم اللہ رب العزت نے عطا کی ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام باتیں آیت نمبر 16 تک بتائیں تو اس کے بعد جھوٹے معبودوں کے بارے میں بات کی۔ اگلی آیات جو ہیں وہ مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں، جھوٹے معبودوں کے ماننے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے بڑا دشمن کون ہوگا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ہم مجرم لوگ فلاں نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود نہیں، اللہ کے علم میں نہیں ہے اس کا کوئی وجود، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالاتر ہے، اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں یہ آپس میں اختلاف کرتے کرتے الگ ہو گئے۔ اور تمہارے پروردگار کے پاس کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو اے پیغمبر تم کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ ذرا سی دیر میں ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ ان سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، اور یہاں تک جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں، اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر طرف سے گھر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات نہ دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی، زمین پر ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے خلاف پڑ رہی ہے۔ اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی، اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو ایک رات یا ایک دن کے وقت ہمارا حکم آیا، اس پر کوئی آفت آ گئی اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح بدل دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اور ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کتنے پیار سے بھی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک چال کو، ایک ایک چال بازی کو۔ اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے جیسے کشتی میں پانی آ گیا ہو، پھر ہم اللہ سے خوب اخلاص کے ساتھ معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بار بار قرآن میں 86 صورتوں میں 86 مکی صورتیں، اس میں بار بار بتا رہے ہیں کہ میری مان کر چلو، مجھے مانو اور میری مان کر چلو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور یاد رکھو کہ آخرت میں جواب دینا ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی جواب دہی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس کام سے دور کر دے جو مجھے اللہ سے دور کر دے، اور اللہ مجھے ہر اس شے سے قریب کر دے جو مجھے میرے رب سے قریب کر دے۔ اللہ مجھے شر کا تالا اور خیر کی چابی بنا دے۔
اللہ مجھے شر کا تالا اور خیر کی چابی بنا دے، اللہ رب العزت میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ رب العزت محشر میں جواب دہی سے بچا دے، اللہ رب العزت حساب غریبوں والا یسیروں والا حساب عطا فرما دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کے انداز میں آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ نبی ان سے سوال پوچھے، تلقین کے انداز میں فرمایا کہ آپ ان سے سوال پوچھیے، سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے کہ آپ ان سے سوالیہ انداز میں پوچھیں کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوت کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ رب العزت کتنے پیار سے پوچھے ہیں کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کی صداقت کو چیلنج کیا، کیا کہا اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی کوئی اس جیسی صورت بنا لو، کوئی ایسی آیت بنا لو، عرب کے عجم کے جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لو۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 39 میں فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ مطلب اگر کسی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور سمجھنا نہیں چاہتا تو سرے سے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مشرکین نے توحید کی، بعثت کے باعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا، قرآن کی صداقت کا انکار کیا، در حقیقت رسول کا انکار کیا۔ تو جو انکار کیا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کی جہالت ہے اور عدم علم ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کہیں نصیحت، اللہ رب العزت نے کہیں ان کو نصیحت کے ساتھ، کہیں تنبیہ کے ساتھ، کہیں خیر خواہی کے انداز میں بنیادی عقائد کی بات کی، سمجھانے کی کوشش کی، ہٹ دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن مشرکین کہاں دعوت لا رہے ہیں، کہاں ہٹ دھرمی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت قرآن کی اعلیٰ صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی بیماری کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے۔ تو کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نسخہ کیمیا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے نصیحت کے لیے 3 قصے بیان فرمائے۔ پھر آگے 3 قصے اللہ رب العزت نے نصیحت کے طور پر بیان فرمائے۔ توحید کے دلائل ہیں، بعث بعد الموت کا یقینی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کنفرم ہونا ہے، قرآن کی صداقت ہے۔ پھر جو عبرت والے قصے ہیں ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء سے زیادہ طویل ہے، مگر ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ دوسرا قصہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان کیا، اور جن کا مقابلہ کس سے تھا؟ فرعون کا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور تیسرا قصہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا بیان فرمایا، انہی کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو تھے حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور مایوس ہو کر اللہ کا عذاب آنے کی یقیناً دیکھ کر کے اللہ کا عذاب آئے گا، تو نینوا زمین تھی، سرزمین تھی، اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ نینوا کے جو لوگ تھے
ان کی قوم مرد عورتیں بچے سب کے سب صحرا میں نکل گئے. انہوں نے آوازاری اور توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے جو عذاب ان پر بھیجا تھا وہ عذاب ان سے ٹل گیا. تو یہ تینوں قصے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہیں آئے تو قیامت سے پہلے ان پر عذاب آ سکتا ہے. اور مومنین کو خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری سنائی؟ کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہ ہماری سنت ہے کہ بالآخر ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. تو سورہ یونس کی جو ابتدا ہے وہ بھی قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے، اور سورہ یونس کی جو انتہا ہے مکمل بھی وہ قرآن کے ہی ذکر پر ہو رہی ہے. اللہ رب العزت آخر میں فرما رہے ہیں، آخری آیات میں، کہ اے انسانوں فرما دیجئے، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اسے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. اور میں اللہ کا نبی تم پر وکیل نہیں ہوں. اے پیغمبر آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور صبر کیجئے کہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے آغاز میں بھی قرآن کی بات فرمائی، اور قرآن کتاب کو سب سے بہترین کتاب فرمایا، اور آخر میں بھی اس صورت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اتباع کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات پر صحیح طریقے سے چلنے والا بنا دے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن شفاعت بھی ہے اور مدعی بھی ہے، اور ایسا مدعی جس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات پر اخلاص والا عمل کرنے کی، نبی کے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یہی سورت مکمل ہوتی ہے 12ویں پارے میں. لیکن 12ویں پارے میں ایک اور سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ ہود، اور اب ہم چلیں گے سورہ ہود کی جانب.